بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج کا آخری دن تھا، سب لوگ خوش تھے کہ وہ اب یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے، لیکن یتیم شازیہ اس روز روتے ہوئے گھر پہنچی تھی کیونکہ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ ایف ایس سی میں تیسری پوزیشن آئی تو کالج کے ٹیچرز نے مل کر اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا۔ 7 سال بعد جب شازیہ کو MBBS مکمل کرنے پر گولڈ میڈل ملا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھروں میں کام کرنے والی کی بیٹی ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ شازیہ نے روتی ہوئے جب اپنی ماں کو اسٹیج پر بلایا تو سامنے بیٹھے ہوئے مشہور سیاستدان کی نظر جیسے ہی عظمیٰ پر پڑی، وہ اپنی کرسی کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ شازیہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک بہت ہی غریب لڑکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور ان کے جانے کے بعد ہمارا گھر ایک خاموش قبرستان کی طرح ہو گیا تھا، جہاں صرف ذمہ داریاں رہ گئی تھیں اور وہ بھی میرے کندھوں پر۔ چھوٹے بہن بھائی اپنی عمر سے پہلے بڑے ہو چکے تھے۔ ان کی معصومیت ان کے چہروں سے کہیں گم ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس ہنسنے کھیلنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ہماری ماں کو اکثر بخار رہتا اور وہ بستر سے نہیں اٹھ پاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اکثر نمی ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، کچھ نہیں ہوا، اللہ بہتر کرے گا، اور میں ان کی آنکھوں میں چھپی دعا کو سمجھتی تھی۔ میں خود بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، کبھی کبھی ان کے گھروں پر جا کر اور کبھی وہ ہمارے کمرے میں آ جاتے۔ مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں چاہتی تھی میری کتابیں میری دوست ہوں اور میرے خوابوں کے پر ہوں، لیکن حالات نے مجھے جلدی بڑا کر دیا تھا۔ میں نے کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ لیا اور اللہ نے کرم کیا تو فیس کی فکر نہ رہی تھی، مگر اس کا بوجھ میرے دل پر ہر وقت رہا کہ اگر اگلی بار اسکالرشپ نہ ملی تو پھر کیا ہوگا۔ آج میرا کالج کا آخری دن تھا۔ دل عجیب سی اداسی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کچھ چھننے والا ہو، جیسے اپنا کوئی بچھڑنے والا ہو۔ میرے قدم بوجھل تھے مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی تاکہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہوں جن کے خواب پورے ہو رہے ہیں، جنہیں آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کالج کی لڑکیاں خوش تھیں، وہ گروپ بنا کر تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی اب ہم یونیورسٹی جائیں گی، کوئی کہہ رہی تھی میں استاد بنوں گی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اور ان کے خواب ان کے لہجوں میں جھلک رہے تھے۔ لیکن میں چپ تھی۔ میں ایک طرف بیٹھی اپنی کتابوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، جیسے ان سے آخری بار مل رہی ہوں، جیسے وہ مجھ سے جدا ہو رہی ہوں اور میں بے بس ہوں۔ میں گھر پہنچی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو فوراً گھبرا گئی۔ ان کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی اور میری حالت نے ان کو اور کمزور کر دیا۔ وہ میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری آواز جیسے کہیں گم ہو گئی۔ میرے حلق میں پھانس سی اٹک گئی تھی اور الفاظ باہر نہیں آ رہے تھے۔ میری ماں بار بار پوچھتی رہیں کہ کیا ہوا ہے، کچھ تو بتا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، امی اب میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میری ماں کا چہرہ اور بھی پریشان ہو گیا، جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے بتایا، امی میں پہلے ہی اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے مجھے دوبارہ اسکالرشپ کی ضرورت ہے اور وہ مجھے نہیں ملی کیونکہ میری پوزیشن صرف تیسری آئی ہے۔ اگر فرسٹ پوزیشن آتی تو شاید پھر مجھ سے فری سے تعلیم کا موقع ملتا، لیکن اب وہ خواب ہی رہے گا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تجھے خوش ہونا چاہیے، تیری پوزیشن آئی ہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، امی یہ سب بیکار ہے، جب اس پوزیشن کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جب اس سے میرا راستہ ہی بند ہو جائے تو پھر کیا خوشی مناؤں؟ میری ماں نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بیچ راستے سے واپس آنا بھی کسی شکست سے کم نہیں ہوتا۔ جب منزل سامنے ہو اور ہم وہاں نہ پہنچ سکیں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی درد دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بیچ راستہ ہی سب کچھ تھا۔ میں نے خواب دیکھے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، سفید کوٹ پہن کر لوگوں کا علاج کروں گی اور ماں کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ میری ماں نے ہمیشہ یہی خواب دیکھا تھا کہ ان کے بھائی کی بیٹی بھی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ امی اکثر کہتی کہ ڈاکٹر کا کردار معاشرے میں بہت بلند ہوتا ہے،
لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور وہ ہر وقت خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی زبان میں شفا ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں زندگی۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے، کیونکہ میرے پاس نہ فیس تھی، نہ سفارش، نہ کوئی سہارا اور نہ ہی وقت میں مزید انتظار کر سکوں۔ میری ماں کی آنکھیں امید سے بھری تھیں، مگر میرے دل میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ میں خاموشی سے افسرنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو، جیسے میرا سفر ادھورا رہ گیا ہو، جیسے زندگی نے مجھ سے میرا خواب چھین لیا ہو۔ میری ماں بھی اپنے زمانے کی پڑھی لکھی عورت تھی، ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک وقار سا محسوس ہوتا، جیسے وہ کچھ اور طرح کی زندگی سے آئی ہوں، جیسے انہوں نے زمانے کی سختیاں صرف برداشت نہیں کی بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اس وقت کے کالج میں پڑھتی تھی جب لڑکیاں گھر سے باہر قدم نکالنے سے بھی ڈرتی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں جب پہلی بار ملازمت کا خط آیا تھا تو پورے محلے میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جس نے ماں باپ کے خلاف جا کر نوکری کی۔ مگر میری ماں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ خود پر یقین رکھا اور اپنے وقت کی نہایت مضبوط عورت تھیں، جنہوں نے گھر بھی سنبھالا اور نوکری بھی کی تھی۔ اس دن شام کو میری خالہ گھر آئیں تو میری ماں نے ان کو بتایا کہ سمینہ نے پوزیشن تو لے لی لیکن اسکالرشپ نہیں ملی، اور تجھے تو پتہ ہے کہ MBBS کروانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ میری ماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے وہ میرے دکھ کو اپنے اندر جذب کر کے بول رہی ہوں، جیسے ان کے الفاظ میری تکلیف کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ بیچاری پاس ہو کے بھی فیل ہو گئی، کیونکہ اب اس کی پڑھائی تو ہم کروا نہیں سکتے۔ اور جب میں نے یہ الفاظ سنے تو دل جیسے ڈوب گیا، جیسے کسی نے میرے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں تھی لیکن ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید کمرے کا دروازہ ادھ کھلا رہ گیا تھا، یا شاید میری قسمت ہی ایسی تھی کہ مجھے ان الفاظ کا سننا تھا۔ میری خالہ کا لہجہ سخت تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ بھی تو تیرے ہی فیصلوں کا نتیجہ ہے نا، تو نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، اب تیرے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ان کا باپ سر پہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میری ماں نے کون سا فیصلہ کیا تھا، اور اگر میرے باپ کا سایہ ہمارے سر پر نہیں تھا تو اس میں میری ماں کا کیا قصور تھا؟ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میرے ابو اس وقت فوت ہوئے تھے جب میرا سب سے چھوٹا بھائی صرف 1 سال کا تھا۔ خالہ بار بار میری ماں کو الزام دے رہی تھی کہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور میری ماں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے وہ قصوروار ہوں، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری ماں نے صرف قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا وقت ہمیں پالنے میں گزار دیا، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی مدد نہیں مانگی، یہاں تک کہ جب ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی تب بھی انہوں نے کبھی ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ صرف ہمیں خوش دیکھنا چاہتی تھیں، اور آج ان پر الزام لگایا جا رہا تھا تو وہ خاموشی سے سہ رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں دروازہ کھول کر باہر آ جاؤں اور اپنی خالہ سے کہوں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ میری ماں کو یوں شرمندہ کریں، جنہوں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ساری دنیا سے لڑائی کی؟ مگر میری ماں نے مجھے ایسی تربیت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے، اسی لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ ماں کو کہنے لگی کہ تو محبت میں اندھی ہو گئی تھی نا، اس لیے آج تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تیرے فیصلوں کا خمیازہ تیری اولاد کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں تو رشتہ لینے آئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی کہ منگنی وغیرہ کر دوں، لیکن اب تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کیسے کروں؟ تجھے تو پتہ ہے میرا بیٹا تو خود ڈاکٹر بن رہا ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ہمیں تو لگا کہ تیری بیٹی کسی طرح ڈاکٹر بن جائے گی تو ہم اس کا رشتہ لے لیں گے، لیکن اب لگتا ہے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ اس لیے سوچا کہ پہلے ہی تجھے بتا دوں تو دل میں کوئی امید نہ رکھے۔
یہ بات سن کر میری ماں کو بہت برا لگا۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں اندر سے خوش، کیونکہ میں ایسی عورت کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی جو صرف اپنا فائدہ دیکھ کے میرا رشتہ لینا چاہ رہی ہے۔ رات کا وقت ہوا تو ہم سب نے کھانا کھایا۔ چھوٹے بھائی جلدی سو گئے۔ ان کے چہروں پر نیند کا سکون تھا، لیکن میرے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ جب سب سو گئے تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آج خالہ کیا بات کر رہی تھی؟ ماں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس تیرے رزلٹ کا پوچھنے آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ تیری شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر اب لگتا ہے کہ شادی کی بات نہیں کرے گی کیونکہ اسے پیسے کمانے والی بہو چاہیے۔ میں نے کہا امی وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میری ماں کو ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر مجھے سونے کے لیے کہا، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے کہا امی آپ نے آج تک بابا کی کوئی تصویر بھی نہیں دکھائی، یہاں تک کہ ان کا نام بھی نہیں بتایا، ایسا کیوں ہے؟ میری ماں کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہیں اور پھر کہا ایسا کچھ نہیں، بس کر کے سو جاؤ۔ مجھے افسوس ہوا کچھ تو ہے جو چھپا رہی ہیں، کچھ ایسا جو ان کے دل میں چھپا ہوا راز ہے۔ جب بھی میں ابو کے بارے میں پوچھتی ہوں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی آواز، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں اکثر سوچتی ہوں میرے باپ کے بارے میں ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ اگلے دن صبح سورج کی روشنی کھڑکی کے پردے سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر سستی کا شکار رہی، لیکن پھر موبائل کی بیپ نے مجھے چونکا دیا۔ میری دوست کی کال تھی، وہ بہت خوش لہجے میں کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی آ جاؤ، ہم سب جا رہے ہیں ایڈمیشن کروانے، تم بھی آؤ۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر جواب دیا کہ میرے پاس ایڈمیشن کی فیس تک نہیں ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ تم سب تو فارم جمع کرواؤ گی، فیس جمع کرواؤ گی، میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگی کم از کم یونیورسٹی دیکھ تو لو، کچھ کھا پی لیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، اچھا دن گزر جائے گا۔ میں نے کہا تم سب آگے پڑھو گی اور میں وہیں منہ اٹھاتی کھڑی رہوں گی، وہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن دوستوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ یونیورسٹی پہنچی تو مجھے لگا کہ بس ایسے ہی کچھ دیر کا دکھ سہنا ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ میری کالج کی کچھ ٹیچرز بھی وہاں موجود تھیں اور میری دوستوں نے سب سے چھپ کر میری فیس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہر ایک نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر میری فیس جمع کر دی تھی۔ میرا فارم فل کروا کر مجھے لائن میں کھڑا کروا دیا گیا۔ جب میرا داخلہ کنفرم ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب کا شکریہ ادا کیا، دل سے دعائیں دی۔ میری کچھ دوست واقعی بہت امیر تھے، کسی کا والد فیکٹری کا مالک تھا تو کسی کا والد بیرونی ملک میں تھا، اس لیے میرے لیے کچھ پیسے دینا شاید کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہ لمحہ پوری زندگی کا رخ بدلنے جیسا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنایا۔ میرے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا کہ اب مجھے اور محنت کرنی ہے۔ میں گھر کا کام بھی کرتی تھی، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی تو میں کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، بہن بھائیوں کو دیکھتی اور رات کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تاکہ گھر کے تھوڑے بہت خرچے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ مجھے اپنی دوستوں پر بوجھ نہیں بننا تھا، دن رات محنت کرتی رہی۔ 7 سال اسی جدوجہد میں گزر گئے، آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے MBBS کی ڈگری مل گئی۔ میں نے پورے بیچ میں ٹاپ کیا تھا۔ یونیورسٹی میں ہماری گریجویشن کی ایک بڑی تقریب رکھی گئی تھی جس میں موجودہ وقت کے مشہور سیاستدان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ ہم سب بہت پرجوش تھے، سب اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے چونکہ ٹاپ کیا تھا اس لیے میرا نام سب سے پہلے تھا۔ مجھے ڈگری کے ساتھ ساتھ سیاستدان کی طرف سے تحفہ بھی ملنا تھا۔ میرے لیے وہ دن کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن بھی تھا۔ ان سالوں کی تھکن نے میری صحت کو کافی متاثر کیا تھا۔ میری پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی، میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن چکے تھے، میرے ہاتھوں کی نرم لکیریں کھردری ہو چکی تھیں، لیکن دل مطمئن تھا کیونکہ جس خواب کو لے کر میں چلی تھی وہ خواب پورا ہو چکا تھا۔
مجھے اپنی ماں کا فخر بننا تھا، وہ عورت جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے لیے۔ اب وقت تھا کہ اسے وہ سب لوٹا سکوں جو برسوں سے اس نے صرف میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تقریب میں ہمیں اپنے والدین کو بھی لے کر جانا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ضرور چلیں گی۔ وہ مسکرائیں اور کہا کہ ضرور چلوں گی۔ بچوں کو تیار کیا اور ماں کو بھی کہا کہ وقت پر تیار ہو جائیے گا کیونکہ مجھے پہلے یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ وہ مجھ سے 1 گھنٹہ بعد وہاں پہنچے۔ میں نے انہیں آڈیٹوریم میں مہمانوں والی قطار میں بٹھایا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی نے وہ کر دکھایا جو میں نے برسوں سوچا لیکن کہہ نہ سکی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ فخر نمایاں تھا جس کا بیان ممکن نہیں تھا۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی جس کی آواز نے دلوں کو نرم کر دیا۔ اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی جس نے ماحول کو اور زیادہ روحانی بنا دیا۔ اسٹیج پر موجود ہر فرد سنجیدہ اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کیا گیا۔ وہ ایک مشہور سیاستدان تھے، موجودہ دور میں وزارت کے اہم منصب پر فائز تھے۔ ان کا نام نوید لودھی تھا۔ بتایا گیا شکل و صورت میں جاذب نظر شخصیت تھے، پرکشش لباس اور اعتماد سے بھرپور۔ گفتگو ان کے رتبے اور مقام کی بھرپور نمائندگی کر رہے تھے۔ وہ بالکل سامنے صف اول میں بیٹھے تھے، نظریں ہر آنے والے پر گہری تھیں اور انداز ایسا تھا کہ سب کی توجہ کا مرکز وہی تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان کو دیکھ کے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے لگا کہ کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے تو پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا لیکن ایسے لگتا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ سوچا کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اگر میں ان سے مدد مانگوں تو وہ مدد ضرور کریں گے، لیکن اب مجھے مدد کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے تیسے میں نے اپنی زندگی کا راستہ سیدھا کر ہی لیا تھا۔ میرا نام پکارا گیا، میرا تعارف کا وقت آیا تو میں نے خود یہ درخواست کی تھی کہ میرے بارے میں صاف اور سچ کہا جائے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ میرے حالات کیا تھے اور میں کہاں سے چلی تھی۔ میں نے یہ بھی لکھوایا کہ میری والدہ گھروں میں صفائی کرتی ہیں اور میں انتہائی غریب پس منظر سے ہوں، تاکہ یہ مثال قائم ہو کہ محنت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی سے شرمندگی نہیں تھی بلکہ فخر تھا، کیونکہ اسی نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ میرا نام پکارا گیا، میں اسٹیج پر گئی، مجھے ڈگری دی گئی اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، جیسے ہر خواب ایک پل میں حقیقت بن گیا ہو۔ نوید لودھی نے میرا تعارف کو بہت غور سے سنا اور جب میں ڈگری لے رہی تھی تو وہ اپنی نشست سے اٹھے اور اعلان کیا کہ وہ مجھے 5 لاکھ روپے بطور انعام دینا چاہتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ انہوں نے اسی وقت چیک لکھا اور اسٹیج پر آ کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چیک ہاتھ میں لیا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور پھر مائک اٹھایا۔ دل میں ایک خواہش تھی جو میں زبان پر لانا چاہتی تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں یہ چیک خود نہیں لینا چاہتی، میں یہ چیک اس ہستی کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں جس کی دعاؤں سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے اسٹیج سے مخاطب ہو کر اپنی والدہ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی اور وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئیں آگے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر فخر تھا۔ انہوں نے چیک میرے ہاتھ سے لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اسی لمحے ایک عجیب منظر پیش آیا۔ نوید لودھی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے، جیسے دل پر قابو نہ رہا ہو، اور دوڑتے ہوئے اسٹیج کی طرف آئے۔ سب حیران تھے، ان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھ کر میری والدہ کو گلے لگا لیا اور بے اختیار رونے لگے۔ اسٹیج پر خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ان پر تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ کہنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور کیا یہ میری بیٹی ہے؟ ان کے الفاظ کمرے میں گونج گئے اور ہر کوئی ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔
نوید لودھی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی۔ میں سن ہو گئی جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ الفاظ میرے وجود کو جیسے جکڑ گئے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سمجھی تھی میرا باپ مر چکا ہے، ہم تو یتیم ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ شخص جس کے پاس اقتدار، دولت، عزت، شہرت ہے، وہ میرا باپ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا صدمے میں مبتلا۔ میری ماں خاموش کھڑی تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے دل کا حال بتا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ پھر نوید لودھی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارا اصل گھر دکھاتا ہوں۔ اور میری ماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی جو تقریب میں میرے ساتھ آئے تھے، ہم سب اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی بہت قیمتی تھی اور راستے میں محلے کے لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں سوال بن کر پیچھا کر رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس گاڑی میں کون لوگ بیٹھے ہیں، مگر ہم خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ نوکر دروازہ کھولنے آ چکے تھے اور ہمیں عزت سے اندر لے جایا گیا۔ ہم حیران تھے۔ میں نے سوال کیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری ماں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ہم یتیم ہیں اور ہمارے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص یعنی نوید لودھی پھر سے رونے لگا اور اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ کہنے لگا کہ تمہاری ماں میرے دفتر میں کام کرتی تھی اور وہیں سے مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس وقت میرا کاروبار چھوٹا تھا مگر دل بہت بڑا تھا۔ ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا اور تم پیدا ہوئی، تمہاری بہن بھی پیدا ہوئی۔ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ میرا اصل خاندان گاؤں میں ایک بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ میرا باپ وہاں کا رئیس تھا۔ مجھے وہاں بلایا گیا، بہانے سے کہا گیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں گیا تو وہاں مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کروں گا اور شہر واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے ضد نہیں کی، میں کمزور پڑ گیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، وہاں کی زندگی میں الجھ گیا۔ وہاں سب سے جھوٹ بولا کہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کوشش کی تم لوگوں کو تلاش کروں، مگر جب تمہاری ماں نے جگہ بدل لی تو میں ناکام ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے زندگی کو جیسے تیسے کاٹ دیا، مگر دل ہمیشہ تم لوگوں کو یاد کرتا رہا۔ اب قسمت نے مجھے تم لوگوں سے ملا دیا ہے۔ میری دوسری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، میرے بچے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میں تنہا ہوں، میرا باپ بھی اب دنیا میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ میرا نام رکھو، میری شناخت بنو، میرے ساتھ رہو، میں تمہارا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سب سنا تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں بولی کہ اب کیا فائدہ؟ ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہماری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی، ہم کپڑوں اور جوتوں کو ترستے تھے۔ ہماری آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کسی باپ کی شفقت سے آتی ہے۔ ہم نے ہر دن محنت، مشقت اور ذلت کے سائے میں گزارا ہے، اور آج جب میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو وہ سب مجھے میری ماں کی دعاؤں اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ آج آئے ہیں باپ ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 25 سال کی غیر موجودگی کو چند لفظوں اور چند آسائشوں سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس نے بس اتنا کہا کہ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں خاموشی سے سب سن رہی تھی، پھر آگے بڑھی اور اس شخص کو معاف کر دیا۔ شاید ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنوں کو ایک بار نہیں کئی بار معاف کر دیتی ہے۔ نوید لودھی نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں اس محلے سے نکال کر ایک بہتر زندگی دے گا جہاں ہم عزت سے جی سکیں گے، کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ سچ تھا۔ نوید لودھی نے کہا کہ وہ ہمیں بہتر زندگی دے گا، مگر وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ہر دن میں انتظار کرتی، ہر رات ماں سے سوال کرتی کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ ہر بار ماں یہی کہتی کہ ضرور آئے گا، وہ کوئی جھوٹا انسان نہیں، وہ وعدہ نبھائے گا۔
مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں ایک دن غصے میں ماں سے کہہ دیا، یہ امیر لوگ صرف وقت گزارتے ہیں، یہ ایسے ہی وعدے کرتے ہیں، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ اس نے ہم پر احسان نہیں کیا بلکہ ایک اور زخم دے دیا ہے۔ ماں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں نے تم سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ اس بات کو جان کر خود کو کمزور سمجھو کہ تم لوگوں کو یتیم کہہ کر پال رہی تھی، تاکہ تمہارے اندر خود اعتمادی رہے۔ اس نے جو بھی کیا وہ اس کی مجبوری تھی اور میں نے اس کے جانے کے بعد کبھی اس کی راہ نہیں دیکھی تھی، مگر اب وہ جو لوٹا ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے دل سے لوٹا ہے۔ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا، وہ ہمیں اپنانے کے لیے آیا ہے۔ میں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں طوفان تھا لیکن لبوں پہ خاموشی چھا گئی۔ پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس بار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے سامان سے بھری گاڑیاں نکالیں اور ہمارے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے سامنے کھڑی کر دیں۔ نوید لودھی نے کہا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے نیا گھر بنا لیا تھا، شہر کے اچھے علاقے میں۔ تمہاری ماں کے لیے الگ کمرہ، تمہارے بہن بھائیوں کے لیے الگ کمرے اور تمہارے لیے خاص کمرہ جن تم اپنے حساب سے اپنی کتابیں رکھ سکو گی، آرام سے سو سکو گی۔ اور سب سے بڑی بات، تم ڈاکٹر بن چکی ہو، تمہاری نوکری شہر میں ہی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ہم اس کے ساتھ اس نئے گھر میں گئے جو ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اندر ہر سہولت موجود تھی۔ نوکرانی کچن میں کام کر رہی تھی، مالی باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ہر طرف صفائی اور سکون کا احساس تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو، مگر اس بار وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ سب تمہاری محنت کا پھل ہے اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے۔ نوید لودھی نے وعدہ پورا کیا تھا اور اس نے ہم سے کہا، تم اب کسی اور کے ہسپتال میں کام نہیں کرو گی بلکہ میں تمہارے لیے اپنا ہسپتال بناؤں گا جہاں تم ڈاکٹر بن کر دوسروں کی خدمت کرو، اور تمہارے ساتھ وہ تمام دوست بھی ہوں گے جو تمہارے ساتھ تھے۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کیا واقعی میرے خواب حقیقت بننے والے ہیں؟ اس نے مجھے وہ بلڈنگ دکھائی جو پہلے ہی خریدی جا چکی تھی۔ وہ پہلے سے اسپتال کی بلڈنگ تھی لیکن بند پڑی تھی۔ اس نے مرمت اور سامان کے لیے ماہرین کو بلایا اور ہدایت دی کہ جب تک میری ہاؤس جاب مکمل ہو ہسپتال تیار ہو جانا چاہیے۔ اور واقعی جب میری ہاؤس جاب ختم ہوئی تو ہسپتال پوری طرح تیار تھا۔ ہر کمرہ، ہر مشین، ہر سہولت موجود تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ ہر قدم پر رہے تھے وہ سب نوکری دے دی۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ انہیں بھی دھکے نہ کھانے پڑیں۔ ہم سب نے مل کر اس ہسپتال کو ایک مقصد بنایا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں غریبوں کے لیے الگ کوٹا ہوگا جہاں ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ان کا علاج مفت ہوگا، دوا بھی فری ملے گی اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اب اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری ماں کا چہرہ اب ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ بابا جی یعنی نوید لودھی اب ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھار گاؤں چلے جاتے ہیں کسی زمین کے کام کے لیے، لیکن زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں ہماری زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں آئیں، اتنا دکھ درد کیوں ملا، لیکن پھر دل کہتا ہے کہ شاید ان سب مصیبتوں کا صلہ یہی خوشیوں کی شکل میں ملنا تھا۔ ہم نے جن راتوں کو بھوک سے لڑا ان کا انعام آج ہمارے دسترخوان پہ موجود ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ کہ اب میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، دوسروں کی خدمت کر رہی ہوں، خاص طور پر ان غریبوں کی جو کبھی میرے جیسے حالات کا شکار رہے۔ میرے ہسپتال میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم سب مل کر یہ عہد کر چکے ہیں کہ جو درد ہم نے سہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں سہنے دیں گے۔ زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اس میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو دکھوں کے اندھیروں میں امید کا چراغ روشن کرتے ہیں، جو ہر مشکل گھڑی میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اور جو اپنی کوشش کو بھی رائگاں نہیں جانے دیتے، جو ہر گرنے کے بعد سنبھل کر کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، جو حالات کی سختیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں
اور جو اللہ کی رحمت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم سچے دل سے کوشش کریں تو وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ ہر رات کالی رات کی طرح روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ ہر دکھ کے بعد راحت کا ایک لمحہ ضرور آتا ہے۔ ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ کا ایک لمحہ ہمارے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شیب و فراز سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی مصیبتیں ہمیں مضبوط اور نڈر بناتی ہیں۔ کامیابی کسی کو سامنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے پیچھے ان کی برسوں کی قربانیاں اور صبر چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھیں اور کبھی ہار نہ مانیں۔ جو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ کسی مجبور کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی دکھی کی آنکھوں کے آنسو پوچھ دینا، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے جئیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں، کیونکہ کسی کی زندگی میں خوشی کی وجہ بن جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو انسان اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ ان سب کے لیے دنیا جہان میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت محنت اور یقین کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بنتے رہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ صبر کے بعد سکون آتا ہے، دکھ کے بعد خوشی ملتی ہے اور محنت کے بعد انعام ضرور ملتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔